السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، کامل کیلانی کی کتاب بدر البدور، اس کے ترجمے کے 2 پارٹ آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کہانی کا، اسی کتاب کا پارٹ نمبر 3 ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاء الاحسان، حسن سلوک کا بدلہ۔ وقد قالت العجوز للفتاة، اور تحقیق کے بریاں نے نوجوان عورت سے کہا۔ فتاتن کا معنی نوجوان عورت، اس کی جمع آتی ہے فتیاتن، اور شابتن کا معنی بھی نوجوان عورت، اس کی جمع آتی ہے شاباتن۔ لن تلفظی بعد الآن کلمۃ الا سقط من فمک زہرۃ او لؤلؤۃ او یاقوتۃ او زمردۃ او مرجانۃ۔ ہرگز اب کے بعد تو کوئی کلمہ نہیں بولے گی مگر تیرے منہ سے پھول یا موتی یا یاقوت یا زمرد یا مرجانہ گرے گا۔ یعنی جب بھی تو بات کرے گی تو بات کرتے وقت، بات کرتے ہی تیرے منہ سے یہ سب چیزیں نکلے گی۔ لفظ یلفظ لفظاً، اس کا معنی ہوتا ہے لفظ بولنا، الفاظ ادا کرنا۔ زہرتن، اس کا معنی ہوتا ہے پھول۔ یاقوتن، اس کا معنی ہوتا ہے مشہور قیمتی پتھر جو سرخ، نیلا، زرد یعنی پیلا اور سفید رنگ کا ہوتا ہے۔ اس کا واحد آتا ہے یاقوتۃن۔ یاقوتۃن واحد ہے اور یہ یاقوتن اس کی جمع ہے، اور ایک جمع اس کی یواقیت بھی آتی ہے۔ یاقوتۃن اس کی جمع کہہ لیجئے، اس کی جمع آتی ہے یواقیت۔ ایسے ہی زمردۃن، زمردن سبز رنگ کا ایک قیمتی پتھر، یہاں پر بھی یہی بات کہ زمردۃن تا کے ساتھ یہ واحد ہے اور زمردن اس کا جمع ہے۔ ایسے ہی مرجانتن، یہاں پر میم کے اوپر پیش لکھا ہوا ہے، اس کو مرجانتن بھی پڑھا جاتا ہے۔ تو مرجانن، اس کا معنی موتی، مونگا۔ یہاں پر بھی مرجانتن یہ واحد ہے اور یہ مرجانتن واحد ہے اور مرجانن جمع ہے۔ تا کے ساتھ واحد اور تا کو نکال دے تو اس کا جمع بن جائے گا۔ قرآن کریم کے اندر ہے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، کہ ان سمندروں میں سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں۔ لؤلؤۃن موتی، اس کا واحد آتا ہے لؤلؤ موتی، واحد لؤلؤۃن، تا کے ساتھ لؤلؤۃن موتی اور اس کی جمع آتی ہے لؤلؤ۔ اور اسی طرح لآلی بھی آتی ہے، جمع لآلی۔ ثم ترکها العجوز، پھر بریاں نے اس کو چھوڑ دیا۔ ولما عادت بدر البدور الی بیتها سالتها امها غاضبۃ، اور جب بدر البدور اس کے گھر کی طرف لوٹی تو اس کی ماں نے اس کو غصے میں پوچھا۔ غاضبۃ یہ اس کا حال بنے گا، امها فاعل کا حال بنے گا۔ اس کی ماں نے اس سے پوچھا اس حال میں کہ وہ غصے میں تھی، یعنی غصے کی حالت میں پوچھا۔ ما الذی اخرک فی هذه المرۃ ایتها البنت اللعوب، کس چیز نے تجھ سے تاخیر کروا دی، یعنی کیوں تاخیر ہوئی،
کیا چیز نے تجھے تاخیر کروا دی، دیر لگوا دی، یعنی کیوں تو لیٹ آئی ہوں. ملذی اخرک فی ہذہ المرۃ، کس چیز نے تجھے تاخیر کروا دی اس مرتبہ میں. ایتھا البنت اللعوب، اے تفریح باز لڑکی. لاؤبن امراتن، لاؤبن کہا جاتا ہے، امراتن لاؤبن یعنی ناز و انداز والی عورت، بہت تفریح باز عورت. اس کی جمع آتی ہے لائب. تو لاؤب کا معنی تفریح باز. ویسے لائبہ یلعبو اس کا معنی ہوتا ہے کھیلنا، اسی سے لاؤب یہ مبالغہ کا صیغہ ہے. اس کا معنی کھلاڑی بھی کر سکتے ہیں، کھیلنے والا، بہت زیادہ کھیلنے والا ہو، کھیل کا رسیا ہو. تو یہ سب معنی اس کے آتے ہیں. لاؤبن کھیلنے والا، یہ مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. لاؤبتن لاؤب امراتن لاؤبن یعنی ناز و انداز والی عورت، بہت تفریح باز عورت، جمع لائب. فقالت بدر البدور لامھا، بدر البدور نے اس کی ماں سے کہا اصفحی عنی ہذہ المرۃ، اس مرتبہ تو مجھ سے درگزر کر. صفح یصفح، صفحاً منہ پھیرنا، ان کے سلے کے ساتھ. صفح ان کا معنی منہ پھیر لینا، اور صفح عن ذنب اس کا معنی معاف کرنا، درگزر کرنا. یہاں پر یہی معنی ہے. اصفحی عنی ہذہ المرۃ، اس مرتبہ تو مجھ سے درگزر کر. وما قادت تتم هذه الجملة حتى سقطت من فمها زهرة ولؤلؤة وياقوتة وزمردة ومرجانة، اور قریب نہیں تھا کہ یہ جملہ وہ پورا کرے یہاں تک کہ اس کے منہ سے پھول، موتی، یاقوت، زمرد اور مرجانہ یہ سب قیمتی پتھر اس کے منہ سے گرے. یعنی جیسے اس نے بات کرنا شروع کیا اس کے منہ سے یہ سب قیمتی پتھر گرے، نکلے. بدر البدور تتلفظ بالزہور والجواہر، بدر البدور پھولوں اور جواہر کو پھینکتی ہے. جوہرن قیمتی پتھر جس کے نگینے وغیرہ بنائے جاتے ہیں، یا کسی شے کی حقیقت، یا جو چیز قائم بالذات ہو، کسی کے سہارے نہ ہو، اس کو بھی جوہر کہا جاتا ہے. یہاں پر جوہر سے مراد قیمتی پتھر، اس کی جمع ہے جواہر. فاجبت امھا الثریہ مما رات وسالت بنتہا بدر البدور، اس کی ماں سریہ نے تعجب کیا مما رات اس چیز سے جس کو اس نے دیکھا. وسالت بنتہا اور اس کی لڑکی بدر البدور سے پوچھا. وقد اشتدت دہشتها، اور اس کی دہشت، اس کا تعجب، اس کی دہشت سخت ہو گئی تھی. کیف سقطت هذه اللآلی من فمک، کیسے یہ موتی تیرے منہ سے گرے. فاجابت الفتاۃ لست ادری، نوجوان عورت نے اس کو جواب دیا، لڑکی نے اس کو جواب دیا میں نہیں جانتی ہوں. وحسبک ما تجدین من هذه الجواہر الغوالی، تجھے کافی ہے وہ جو تو پاتی ہے، یعنی یہ قیمتی جواہر، غالیتن کی جمع غوالی، یہ قیمتی جواہر جس کو تو پاتی ہے، یعنی جو تیرے سامنے ہے وہ کافی ہے تجھے. فقالت الام، ماں نے کہا لا بد ان تخبرینی بحقیقت الامر، ضروری ہے کہ تو مجھ کو معاملے کی حقیقت کی خبر دے. فانی ارا عجبا، اس لیے کہ میں عجیب چیز دیکھتی ہوں. وما اظن ان ذلك حدث من قبل لانسان ای انسان، اور میں گمان نہیں کرتا ہوں کہ اس سے پہلے یہ پیش آیا ہو کسی بھی انسان کے لیے. لانسان ای انسان، کسی بھی انسان کے لیے ایسا پیش آیا ہو کہ زبان سے بات کرے اور اس قسم کے قیمتی پتھر زبان سے نکلے اور نیچے گرے. فقالت الفتاۃ، نوجوان عورت نے کہا، لڑکی نے کہا ساقص علیک یا اماں کل ما کان، ان قریب میں تیرے سامنے بیان کروں گی اے ماں ہر وہ چیز جو ہوئی،
جو کچھ بھی پیش آئے میں تیرے سامنے اس کو بیان کروں گی. ما موصولہ ہے کلما کان، ہر وہ چیز جو ہوئی. وشرعت الفتاۃ تقص علی امها کلما حدث لها مع الافریتۃ العجوز. نوجوان لڑکی اس کی ماں کے سامنے بیان کرنے لگی ہر وہ چیز جو اسے پیش آئی. کس کے ساتھ پیش آئی؟ مع الافریتۃ العجوز، بڑھیا جنیا کے ساتھ. وکان الزہر والدر یتساقطان من فیہا، اور پھول اور موتی اس کے منہ سے گرتے تھے. یہ من حرف جر ہے، اور یہ فیہا میں فی جو ہے فمن سے، یہ فی منہ کے معنی میں، فمن کا معنی منہ، اسی سے یہ بنا فیہا حالت جری کے اندر ہے. فمن حالت رفیع میں اگر اضافت کے ساتھ استعمال ہو تو فو واو کے ساتھ پڑھیں گے واو مدہ، اور حالت نصبی میں فا الف مدہ کی صورت میں پڑھیں گے، اور حالت جری میں فی یا مدہ کی صورت میں. تو گویا واو مدہ حالت رفیع، الف مدہ حالت نصبی، اور یا مدہ یہ اس کی حالت جری ہے. تو یہ فی جو ہے یہ حرف جر نہیں ہے میں کے معنی میں، دو حرف جر کبھی ایک ساتھ جمع ہوتے ہی نہیں ہے. تو یہ من یہ تو حرف جر ایسے ہے، لیکن فی اس کا معنی ہوتا ہے منہ. تو من فیہا اس کے منہ سے. کلما نطقت کلمۃ من کلماتہا، جب جب وہ اس کے کلمات میں سے کوئی کلمہ بولتی، یعنی جب جب بھی کوئی کلمہ وہ بولتی تھی تو موتی اور پھول اس کے منہ سے گرتے تھے. غیرت السریہ، سریہ کی غیرت. فاغتاظت السریہ وتمنت ذلك الحظ السعید لبنتها شمس الشموس واشتدت غیرتها. سریہ غصے ہو گئی اور اس نے اپنی بیٹی شمس الشموس کے لیے اس خوش نصیبی کی تمنا کی، اس خوش بختی کی تمنا کی. حظ کا معنی نصیب، قسمت، خوش نصیبی. تو حظ السعید کا معنی اچھی قسمت. اپنی بیٹی شمس الشموس کے لیے یہ اس اچھی قسمت کی تمنا کی. واشتدت غیرتها، اور اس کی غیرت حمیت سخت ہو گئی. فقالت، بس اس نے کہا، ارأیت یا شمس الشموس ما ظفرت به اختک من الحظ السعید. اے شمس الشموس، کیا تو نے دیکھا وہ خوش نصیبی کو کہ جس کو تیری بہن نے حاصل کر لیا. وہ خوش نصیبی یہ ما موصول ہے، اس کا بیان من الحظ السعید. کیا تو نے دیکھا ہے شمس الشموس وہ کہ جس کو لے کر تیری بہن کامیاب ہو گئی، یعنی خوش نصیبی. وہ خوش نصیبی جس کے ذریعے تیری بہن کامیاب ہو گئی، جس کو حاصل کر کے تیری بہن کامیاب ہو گئی، کیا تو نے اس کو دیکھا؟ فلا تتاخری یا حبیبتی عن الخروج بجرتک. اے میری پیاری، تیرے گھرے کو لے کر نکلنے میں تو تاخیر مت کر. فلا تتاخری، تو دیر مت کر، یا حبیبتی اے میری پیاری، عن الخروج بجرتک، نکلنے سے. کس کے ساتھ نکلنے سے؟ تیرے گھرے کو لے کر. تیرے گھرے کو لے کر نکلنے میں تاخیر مت کر، یعنی جلدی جلدی جا، گھرا لے کر اور پانی وہاں کنویں میں سے لیا. لعل هذه العجوز تلقاک، شاید یہ بڑھیا تجھے بھی ملے. فتمنحک ای تعطیک، تمنحک کا ترجمہ بین القوسین تعطی یعنی دینا، منع یمنو کا منع بھی دینا، آتا یعطی اعطان کا منع بھی دینا. پھر وہ تجھ کو دے مثل ما منحت اختک، اس جیسی جو اس نے تیری بہن کو دیا، یعنی جو کچھ تیری بہن کو اس نے دیا وہ تجھے بھی اس جیسا دے. اسرعی بالخروج فوراً ای حالاً الی البئر، تو نکلنے میں جلدی کر کنویں کی طرف فوری طور پر نکلنے میں جلدی کر. وملئی جرتک منہا، اور اس سے تیرا گھرا بھر دے. ملا یملؤ کا منع بھر دینا. فإذا سالت کے تلک العجوز ان تسقیها ماء فلا تتاخری عن تلبیت طلبها ای تحقیق رغبتها. جب وہ بڑھیا تجھ سے مانگے
یہ کہ تو اس کو پانی پلائے، یعنی جب وہ بھریات اس سے پانی پلانے کی درخواست کرے، سائل سلو کا معنی پوچھنا، درخواست کرنا، جب وہ بھریات اس سے درخواست کرے یہ کہ تو اس کو پانی پلائے، یعنی پانی پلانے کی درخواست کرے، فلا تتاخری عن تلبیۃ طلبیہ، تو اس کی مانگ کو پورا کرنے سے پیچھے مت ہٹ، اس کی مانگ کو پورا کرنے میں دیر مت کر۔ تلبیت طلبیہ کا ترجمہ بین القوسین تحقیق رغبتیہ کیا، یعنی رغبت کو پورا کرنا۔ حق کا یحقق کو تحقیقاً کا معنی چھان بین کرنا بھی آتا ہے، لیکن یہاں پر اس کا معنی پورا کرنا، امید وغیرہ پورا کرنا ہو اس کے لیے یہ تحقیق کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لِتُكَافِيَكِ عَلَى ذَلِكَ بِمِثْلِ مَا كَافَتْ أُخْتَكِ الصَّغِيرَةَ مِنْ قَبْلِ، تاکہ وہ بھریا تجھ کو بدلا دے اس پر اس چیز کے مانند جو اس نے تیری چھوٹی بہن کو اس سے پہلے بدلا دیا، یعنی ان کو تو پانی پلا دینا تاکہ ویسا ہی بدلہ اس کو تجھے ملے جیسا تیری چھوٹی بہن کو بدلہ ملا، کہ زبان سے بات کرتی تھی اور موتی وغیرہ زبان سے جھرنے لگتے تھے۔ بین العفریتۃ و شمس الشموس، جنیہ اور شمس الشموس کے درمیان۔ فمدت شمس الشموس بجرتها تملؤها من البئر، شمس الشموس اپنے گھڑے کو لے کر گئی تاکہ اس کو کنویں سے بھر دے۔ وبینما ہی فی طریقها عائدۃ ادراجها لقیتها سیدۃ یدل مظہرها علی انها ذات غنی و سراء، اور اسی دوران کہ وہ اس کے راستے میں تھی اور واپس لوٹ رہی تھی، ادراجہ اس کا معنی ہوتا ہے جہاں سے آئی ہو وہاں واپس لوٹنا، اور اسی دوران کہ وہ اس کے راستے میں تھی، عائدۃ ادراجہ اور وہ لوٹ رہی تھی، لقیتها سیدہ تو ایک سیدہ اس کو ملی، یدل مظہرها اس کا مظہر یعنی اس کا منظر بتلا رہا تھا، علی انہا ذات غنی و سراء، اس بات کو کہ وہ مال و دولت والی ہے، یعنی اس کا ظاہری اس کا حلیہ، مظہر سے مراد اس کی ظاہری حالت، اس کا حلیہ، اس کا ظاہری حالت بتلا رہی تھی اس بات کو کہ وہ پراپرٹی والی مال والی ہے، ذات غنی و سراء کا معنی مالدار۔ فقالت السیدۃ للفتاۃ، تو سیدہ نے نوجوان لڑکی سے کہا، هل لک ان تسقینی من مائک یا فتاتی فانی عطشا، کیا تیرے لیے ہے یعنی تجھے اختیار ہے کہ تو مجھے تیرے پانی میں سے پلا دے، اے نوجوان عورت، فانی عطشا اس لیے کہ میں پیاسی ہوں۔ ولم تکن شمس الشموس تحسب ای تظن ان العفریتۃ التي لقیت اختها قد خرجت هذه المرة وهي في صورة سیدۃ غنیہ، اور شمس الشموس کو گمان نہیں تھا اس کو گمان نہیں تھا کہ وہ جنیہ جو اس کی بہن سے ملی تھی اس مرتبہ وہ نکلی ہے اور وہ مالدار سیدہ کی صورت میں ہے، یعنی اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ وہی جنیہ ہے جس کو اس کی بہن سے واسطہ پڑا تھا۔ فاجابت السیدۃ، اس نے سیدہ کو جواب دیا، فی احتقار و فظاظۃ، یعنی حقارت کے ساتھ اور سختی کے ساتھ۔ فظاظۃ اس کا معنی یہاں پر ہوگا سختی۔ فظ یفظ فظظن و فظاظتن کا معنی سخت مزاج ہونا، بدخلق ہونا، تو یہ فظاظتن کا معنی سختی اور احتقار کا معنی حقارت کے ساتھ۔ انا لا اسقی احدا من جرتی، میں میرے گھرے میں سے کسی کو نہیں پلاتی ہوں۔ اذهبی فاشربی حیث شئتی، تو چلی جا پھر پی لے جہاں سے تو جائے، تو جا اور جہاں سے تو چاہے تو پی لے۔ ثم ترکت السیدۃ وسارت فی طریقها ساخرۃ منها حاذیۃ بها، پھر اس نے سیدہ کو چھوڑ دیا اور اس کے راستے میں چلی اس کا مذاق کرتے ہوئی۔ سخرہ یسخر
اس کا معنی ہوتا ہے مذاق کرنا. سخر یسخر سخرن و سخرن و سخریتن و سخریتن، یہ چاروں مصدر آتا ہے. سخر یسخر سخرن و سخرن و سخریتن و سخریتن، من کے صلے کے ساتھ اور با کے صلے کے ساتھ. مذاق کرنا، مذاق اڑانا، ٹھٹھا کرنا. جیسے قرآن کریم کے اندر ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، اگر تم ہماری مذاق آج کرتے ہو تو ہم تمہاری مذاق کریں گے جیسا کہ تم مذاق کرتے ہو. ہر ایک جگہ پر قرآن کریم کے اندر ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن. ایمان والو، تم میں سے کوئی مرد کسی مرد کی مذاق نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ جس مرد کی مذاق کی جاتی ہے وہ مذاق کرنے والے سے بہتر ہو، اور ایسے ہی کوئی عورت کسی عورت کی مذاق نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ جس عورت کی مذاق کی جا رہی ہے وہ بہتر ہو مذاق کرنے والی عورت سے. خیر، تو سخر یسخر اس کا معنی ہوتا ہے مذاق کرنا، من کے صلے کے ساتھ اور با کے صلے کے ساتھ. ایسے ہی حزیہ یحزو اور حزا یحزو، حزن و حزون، یہ فتح سے بھی آتا ہے، سمیع سے بھی آتا ہے. یہاں پر بھی من اور با کے صلے کے ساتھ کسی کا مذاق کرنا، کسی کا ٹھٹا اڑانا، یہ بھی قرآن کریم کے اندر استعمال ہوا ہے. حزیہ یحزو باب استفاعۃ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. خیر، تو اس کا معنی بھی ہوتا ہے مذاق کرنا. شمس الشموس ترفض سقی السیدہ، شمس الشموس سیدہ کو پلانے کا انکار کر دیتی ہے. رفض یرفض رفضن، اس کا معنی ہوتا ہے ریجیکٹ کرنا، انکار کر دینا. نامنظور کرنا، ٹھکرا دینا، نظر انداز کر دینا، یہ قبیلہ کی ضد ہے. یہ تھا بدر البدور نامی کہانی کا پارٹ نمبر 3. انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس کا پارٹ نمبر 4 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. فی امان اللہ، الی اللقاء.